السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو 4 دوستوں اور 5 جھوٹوں کی کہانی سنائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمے اور کام چور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور کھانے پینے رہنے کی ہر چیز بھی میسر آتی رہے۔ ان چاروں میں جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک اور رہین تھا۔ اس نے انہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا۔ اس نے کہا، ہم کسی دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے، جو ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے اس طریقہ سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے سفر شروع کر دیا اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں گھڑتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو پیسے دے دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور گاؤں کے لوگ ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے۔ وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنانے لگتے۔ اسی طرح انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا تھا اور جھوٹ بولنے میں مہارت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہوا تھا اور اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طرح اس تاجر کا سب مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے ہاں میں سر ہلا دیے۔ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ رضامند ہوں تو آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا مال لے لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ تو بہت مزیدار کھیل ہے، میں تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی جھوٹیاں کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراً پکار اٹھے گا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال قبضے میں کر لیں گے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا کوئی بھی بڑا موجود ہو تاکہ وہ ہار اور جیت کا فیصلہ کر سکے۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ گاؤں کے چودھری کو بلا لیا گیا اور وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے کہانی شروع کی، کہنے لگا، میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، یعنی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئے۔ رستہ میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا، مجھے آم کھانے ہیں، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لا دیں۔ میرے باپ نے کہا، یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہوئے ہیں، میں نہیں چڑھ پاؤں گا۔ لہذا میرے باپ نے انکار کر دیا۔ مجھے جوش آیا، میں چپکے سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دی اور واپس پیٹ میں چلا گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنا کر تاجر کی طرف
سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہا، واہ کیا زبردست کہانی ہے، ماں کی کام آئے، یہ کہانی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا، میری عمر ابھی صرف 7 سال تھی، مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا جہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب تو میں بہت گھبرا گیا اور شیر سے کہا، دیکھو شیر بھائی، میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے آپ خرگوش ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے میری بات نہیں مانی اور دھاڑنے لگا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا۔ شیر وہیں 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتے ہوئے کہا، واہ کیا بہادری ہے، بندہ کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، انہوں نے اپنے تیسرے ساتھی کو چپکے سے آنکھ ماری تو کوئی ایسی غضب کی کہانی سنا جسے تاجر فوراً جھوٹ مان لے۔ دوستو ابھی کہانی جاری ہے، اس کا دوسرا پارٹ دوسری ویڈیو میں دیکھیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔